ایک اور معجزہ جو قرآن کا آتا ہے وہ ہے فالسیفیکیشن ٹیسٹ، جو کیونکہ آج کا جو سائنٹیفک دور ہے اس میں جب بھی کوئی سائنٹسٹ اپنے تھیوری دیتا ہے سائنٹیفک ورلڈ کو تو وہ ان سے اس کا فالسیفیکیشن ٹیسٹ مانگتے ہیں، یعنی کہ اس کو کس طرح اس کے تھیوری کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے تھیوری کو جلدی سے جلدی اپروو یا ڈس اپروو کیا جا سکے۔ جیسے کہ جب آئنسٹائن نے اپنا تھیوری آف ریلیٹیوٹی جا کر کے سائنٹیفک کمیونٹی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اپنے تھیورم کے ساتھ، یعنی کہ E=mc² کا جو ایکویشن جو انہوں نے دیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فالسیفیکیشن ٹیسٹ بھی دیا، یعنی کہ کس طرح ان کے تھیورم کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ سائنٹیفک ورلڈ آپ کے تھیورم کو اتنا پڑھے گا نہیں، وہ بس جاننا یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہم غلط کیسے ثابت کر سکتے ہیں، اور اگر غلط نہیں ثابت کر سکتے تو ہم کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اس کو بولا جاتا ہے انگلش میں فالسیفیکیشن ٹیسٹ۔ اب قرآن اگر آپ پڑھیے گا تو قرآن بہت ساری فالسیفیکیشن ٹیسٹ دیتا ہے۔ کچھ فالسیفیکیشن ٹیسٹ اپنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لیے ہے، اور کچھ فالسیفیکیشن ٹیسٹ ہر زمانے کے لیے ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو ابو جہل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، ان کے بارے میں ایک سورہ نازل ہوتا ہے جو سورہ لہب کے نام سے مشہور ہے، جو کہ سورہ نمبر 111 ہے قرآن میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک اور برباد ہوا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا نہ تو مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اور ان کے گردن میں پوست کھجور کی بٹی رسی ہوگی۔ یہ سورہ لہب ہے جو کہ نازل ہوا مکہ میں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے اس وقت یہ نازل ہوتا ہے۔ تو اس سورہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو لہب جو ہے، یا جو ابو جہل جو ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اگر ابو لہب چاہتا تو وہ اس سورہ کے نازل ہونے کے 10 سال بعد تک زندہ تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ آ کر کے لوگوں کے سامنے یہ کہتا کہ قرآن کہتا ہے سورہ نمبر 111 میں کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا، میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اگر وہ ایسا کر دیتا تو قرآن غلط ثابت ہو جاتا، لیکن اس نے 10 سال کی زندگی، اس سورہ کے نازل ہونے کے 10 سال تک وہ زندہ رہا، لیکن پھر بھی اس نے ایک بار بھی ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور فالسیفیکیشن ٹیسٹ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہم لوگ کو دیکھنے کو ملا، سورہ جمعہ میں ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل کہہ دیجئے ان یہودیوں سے کہ اگر تم اللہ کے بندے ہو، اگر تم اولیاء اللہ ہو، اگر تم اللہ کے قریبی ہو تو تم آگے آؤ اور موت کی تمنا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اور کچھ یہودی کے بیچ میں بحث ہو رہا تھا، کچھ یہودیوں کے بیچ میں، تو اسی دوران یہ آیت نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کہہ دیجئے ان یہودیوں سے اگر تم اللہ کے بندے ہو، اولیاء اللہ ہو تو تم آگے اور آؤ اور موت کی تمنا کرو۔ اور ان جو یہودی کا گروپ وہاں پر کھڑا تھا، جو جیوز کا گروپ وہاں پر موجود تھا، ان میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایک بھی یہودی آگے نہیں بڑھ سکا۔ اگر ایک بھی یہودی بس آگے بڑھ کے یہ کہتا کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں، میں موت کی اچھا رکھتا ہوں، تو وہ آیت غلط ثابت ہو جاتا، وہ آیت یہ ثابت کر دیتا کہ یہودی اولیاء اللہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس طرح کا فالسیفیکیشن ٹیسٹ اس زمانے میں بہت سارے تھا جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اور کچھ فالسیفیکیشن ٹیسٹ آج ہمارے زمانے تک لاگو ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک آیت ہے قرآن کا سورہ اسراء کا، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ کہہ دیجئے اگر پورے کے پورے انسان اور جن مل کر کے بھی اس قرآن کی مثال لانا چاہے تو وہ نہیں لا سکتے، بھلے ہی وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس طرح کے کتاب لانے میں وہ ناکام رہیں گے۔ اگر تم اس طرح کے کتاب بنا کے لے آؤ جس میں جو کہ ایک معجزہ کے طور پہ ہے، جس کا ایلوکینس، جس کا لینگویج جو کہ لٹریچر کے فیلڈ میں بھی ایک معجزہ ہے، ہسٹری کے فیلڈ میں بھی ایک معجزہ ہے، جو کہ سائنس کے فیلڈ میں بھی ایک معجزہ ہے، اس طرح کا کتاب اگر تم بنا لاؤ تو اس قرآن کو تم غلط ثابت کر سکتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اس فالسیفیکیشن ٹیسٹ کو اللہ تعالیٰ بار بار آسان بھی کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اس قرآن کو بنا کے لے آؤ۔ اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور آیت ہے سورہ ہود کا، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پورا قرآن چھوڑو، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو بنا لیا،
آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی اس طرح کی 10 آیتیں لے آؤ، مطلب کہ پورا قرآن نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88 میں کہا کہ تم لوگ اس قرآن کے جیسے لے کے آؤ، ہارڈ فالسیفیکیشن ٹیسٹ تھا۔ یہاں پر جو فالسیفیکیشن ٹیسٹ ہے اور آسان ہے کہ اس قرآن میں 114 سورہ ہے، تم 10 ہی سورہ اس پہ بناؤ لاؤ، اس کو بھی نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک فالسیفیکیشن ٹیسٹ دیتے ہیں۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بنا لایا، کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ، 10 سورہ نہیں تو کم سے کم ایک ہی سورہ۔ اور فائنلی اللہ تعالیٰ ایک فالسیفیکیشن ٹیسٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ سب سے پہلے کہا قرآن لے آؤ، اس کے بعد نہیں ہو سکا تو اس جیسے 10 سورتیں لے آؤ، اگر نہیں ہو سکا تو ایک ہی سورہ۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہہ رہے ہیں کہ اس جیسے مم مثلی، اس جیسا نہیں، اس کے برابر تو نہیں لیکن اسی کے آس پاس، مم مثلی اسی کے جیسا کچھ سورہ بنا لاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کہ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ قرآن دیتا ہے اپنے بارے میں۔ اس طرح کے اور بھی فالسیفیکیشن ٹیسٹ جو ہر وقت کے لیے لاگو ہوتا ہے، جیسے کہ ایک اور فالسیفیکیشن ٹیسٹ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا وہ لوگ قرآن پہ غور اور فکر نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سارے اختلافات پاتے، بہت سارے کانٹرڈکشنز پاتے، کیونکہ یہ قرآن ایک دن میں نازل نہیں ہوا۔ یہ قرآن جو نازل ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سالہ زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ جب وہ مکہ میں 40 سال کی زندگی میں ایک بزنس مین تھے، وہاں سے قرآن نازل ہونا شروع ہوتا ہے اور اینڈ ہوتا ہے 23 جب وہ 63 سال کی زندگی میں مدینہ میں ایک رولر بن چکے ہوتے ہیں۔ تو اس دوران بہت سارے میجر چینجز، بہت سارا بدلاؤ آتا ان کی زندگی میں۔ ان کی وائف خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ انتقال کرتی ہے، ان کے چچا ابو طالب جو بچپن سے ان کو دیکھے تھے، جنہوں نے ان کا پالن پوشن کیا، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ان کی بہت ساری بیٹیوں زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ان بہت سارا چینجز، وہ ایک بزنس مین جب وہ 40 سال میں جب قرآن نازل شروع ہوتا ہے ان کے اوپر تو وہ ایک بزنس مین رہتے ہیں، ایک عام تجارت کرنے والے انسان رہتے ہیں، اور جب وہ اینڈ ہوتا ہے قرآن، جب وہ نازل ہونا ختم ہوتا ہے تو 63 سال کی زندگی میں وہ ایک رولر ہوتے ہیں مدینہ میں۔ تو اس دوران بہت سارا چینجز ہونے کی وجہ سے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لکھ رہے ہوتے تو اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے، بہت سارے الگ الگ بات ہوتے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا وہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں بہت سارے اختلافات پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب ایک فالسیفیکیشن ٹیسٹ دے رہے، جیسے کہ آج کی سائنٹیفک کمیونٹی آپ سے فالسیفیکیشن ٹیسٹ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ آپ کو دے رہے کہ اگر تم قرآن میں اختلافات یعنی کانٹرڈکشنز نکال کے دکھا دو تو تم اس کو ورڈ آف گاڈ یعنی کہ اللہ کا کلام نہیں مان سکتے ہو، تم اس کو کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک معجزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے اس کے ذریعے۔ ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔